سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقیہ کون سا چاہیے، کس کو منتخب کریں، کس کا انتخاب کریں کہ جو یہ ساری آپ کی ضرورتیں پوری کریں۔ بعض لوگ یہ بات فرما دیتے ہیں کہ آپ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی تقلید کر لو، اپنا امام مان لو، حضرت عمر بن خطاب کی تقلید کر لو، ان کو امام مان لو، حضرت عثمان بن عفان کی تقلید کرو، ان کو امام مان لو، حضرت علی بن ابی طالب کی تقلید کرو، ان کو امام مان لو، نہیں تو کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہم تقلید کر لو، آپ اپنا ایمان بچا لو۔ سارے خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام، ان سب کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کی آپ نے تقلید کی ہے جو مکہ میں بھی نہیں، مدینہ میں نہیں، وہ کوفہ میں جا کے رہتا ہے اور عربی بھی نہیں ہے، فارسی ہے، عجمی ہے، اس کی تقلید تم نے کرنی تھی۔ یا کوئی صحابی لے لیتے، مکہ کا فقیہ ہوتا، مدینہ کا ہوتا، کم از کم عربی تو ہوتا نا، تم نے مانا بھی تو عجمی کو مانا، کس بندے کی تم نے تقلید کیا؟ بات اچھی طرح سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم مجمعین۔ یا ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین فرما لیں، انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ 1.25 تعداد ہے انبیاء کی اور 1.25 تعداد ہے صحابہ کرام کی۔ یہ دونوں کی تعداد میں تساوی کیوں ہے؟ وہ بھی 1.25 اور یہ بھی 1.25، یہ دونوں کی تعداد 1.25 کیوں ہے؟ آپ یہ سنیں کہ تعداد 1.25 ہے، یہ کیوں ہے نا، یہ آپ ہم فقیروں سے سنو گے، اور ایک مسئلے پر نہیں، آپ ہمارے نیٹ پہ آ جائیں، ہماری سروس پہ تھوڑا سا آ جائیں، ہر مسئلے پر آپ کو کیوں 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 ملے گا، اور یہ کیوں کا معنی یہ لڑائی نہیں ہے، کیوں کا معنی اس مسئلے پہ دلیل ہے تاکہ امت کو شرح صدر ہو کہ ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی بات اگر لینی ہو تو کس سے ملے گی؟ نبی پاک سے، اور نبی پاک کی بات لینی ہو تو کس سے ملے گی؟ صحابی سے۔ تو نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس پر میں اب دلائل نہیں دے رہا، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اور اس پر احادیث موجود ہیں کہ یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں کہ نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ، خود فرمائے اللہ کے نبی نے۔ یمن میں آپ نے حضرت معاذ کو بھیجا اور پوچھا اگر لوگ مسئلہ پیش کریں کیسے جواب دو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے۔ اگر نہ ملے کیسے جواب دو گے؟ آپ کی سنت سے۔ اگر نہ ملے کیسے جواب دو گے؟ کہا اجتہاد سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ۔ اللہ کے نبی لفظ رسول 2 بار لائے ہیں۔ رسول کا نام ہوتا ہے نمائندہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی جس پہ آپ کا نمائندہ خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بھی لفظ رسول استعمال کیا، حضرت معاذ کے لیے بھی لفظ رسول استعمال کیا، اپنی نسبت خدا کی طرف کی ہے، حضرت معاذ کی اپنی طرف کی ہے، میں نمائندہ خدا کا ہوں، یہ نمائندہ مصطفیٰ کا ہے۔ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ اب وجہ سمجھو یہ تعداد 1.25 کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرا محمد، یہ تیرا اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے۔ تجھ پر میری نمائندگی ختم ہے، ان پر آپ کی نمائندگی ختم ہے۔ اب تیرے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں رسول خدا ہوں، تو ان کے بعد بھی کوئی نہیں کہہ سکتا میں رسول مصطفیٰ ہوں۔ تو نمائندے تھے نا۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس صحابی نے قرآن کریم اور احادیث سے اصول بھی نکالے ہوں، پھر اصول سے مسائل بھی نکالے ہوں، اور پھر باقاعدہ وہ لکھوائے بھی ہوں۔ ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے کہ جو قرآن سے ضابطے بھی نکالے، احادیث سے اصول بھی نکالے، اور پھر اصول کی روشنی میں مسئلے بھی نکالے۔ ہمیں ایسا امام چاہیے نا جس کی تقلید کریں گے، اور کرۂ ارض میں، پوری کائنات میں صحابہ کرام کے بعد پہلا شخص امام اعظم ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت ہے، جن کے بارے میں امام حاکم، امام سیوطی تک فرماتے ہیں انہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا، امام ابو حنیفہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن و سنت سے مسائل نکال کے ابواب کے اعتبار سے ترتیب دے کے لکھوائے اور امت کو پیش کیے۔ اس کے علاوہ کوئی نام آپ کے علم میں ہے تو مجھے چٹ لکھ دیں، میں امام صاحب کی تقلید چھوڑ کے اس کی تقلید کر لوں گا، آپ کرو یا نہ کرو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے، میں اپنی رائے عورت کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہوں، حکیم کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ جیسے اسلام آباد کے پڑھے لکھے افراد کے کہنے پر نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ہمیں سمجھاؤ تو صحیح نا، یہ تو نہ کو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم دیہات میں رہتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، میں نہیں سمجھتے تو سمجھاؤ ہمیں، اور اگر ہمیں نہیں سمجھاتے پھر ہم سمجھاتے ہیں، ہماری بات کو قبول فرما لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علم تو وہی اسلام آباد ہے، وہی سرگودا ہے، یہ تھوڑا کہ شہر میں علم کوئی اور ہوگا اور دیہات میں علم کوئی اور ہوگا۔ یہ جو اسلام آباد آباد ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں بندے پیدا نہیں ہوئے، باہر سے آ کر آئے اور پھر اسلام آباد آباد ہو گئے، اور کوئی فرق تو نہیں پڑتا اس میں۔ میں عرض ہی کر رہا تھا، بات سمجھے، اب سمجھ آئی۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات کہ ہمیں قرآن حدیث کے بعد امام اور فقیہ کی ضرورت کیوں ہے، وہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، پھر ضرورت ہے تو ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس امت میں سب سے پہلے جس بندے نے ساری ضرورتیں پوری کی ہیں وہ کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پہلے ضرورتیں نہیں تھی، ہم نے کہا ضرورتیں تھی، بتانے والے صحابہ تھے۔ اب ضرورتیں ہیں لیکن بتانے والا کون ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، آپ جب بیماری ہو تو کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ساتھ والے گاؤں میں ڈاکٹر نہیں ہے، اس اگلے گاؤں میں ڈاکٹر نہیں ہے، اور ڈاکٹر سمجھتے ہیں میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کیا بنے گا؟ اب ڈاکٹر صاحب نے کام کیا کرتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں مسئلہ دیں، یہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، اب اور ڈاکٹر صاحب آ گئے، لوگ ان سے علاج کرا رہے ہیں، ایک اور آ گیا، وہ جو تیسرا ڈاکٹر ہے اس نے کہا یار پہلے بھی فوت ہو گئے، دوسرے فوت ہو گئے، فوت تو میں نے بھی ہو جانا ہے، تو میں کیوں نہ کروں ان لوگوں کے لیے بیماری کے نسخے لکھ دوں، بخار ہو تو یہ کھانا، سر درد ہو تو یہ کھانا، ٹائیفائڈ ہو تو یہ کھانا، پیٹ درد ہو تو یہ کھانا، اس نے نسخوں کی کتاب لکھ دی۔ اب ایمان سے بتاؤ، سب سے پہلا ڈاکٹر ہے بہت بڑا آدمی تھا، اس کے بعد ہے بہت بڑا آدمی تھا، یہ تیسرا رتبے میں ان سے چھوٹا ہے، لیکن آپ کتاب کس کی لوگے، تیسرے کی یا پہلے کی؟ پہلے کی کتاب ہے ہی نہیں، دوسرے کی ہے ہی نہیں، تو کس کی لیں گے؟ تو یہ تیسرا مقام ہے، ان سے بڑا ہے۔ اللہ کی قسم اربوں ابو حنیفہ مل جائیں، ادنا صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ اربوں امام حنیفہ پیدا ہو جائیں، سب سے چھوٹے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم امام حنیفہ کو مقام ان سے آگے نہیں لے کر جاتے، لیکن جو ہماری ضرورت ہے پوری ابو حنیفہ فرما رہے ہیں نا، اور یہ پوری خود نہیں کر رہے۔ کیسے پوری کی ہے؟ میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ آپ نے مثال سنی ہوئی ہے، لیکن جس طرح میں سمجھاؤں گا شاید ایسے نہ سنی ہو۔ میں علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، ہماری کتب فقہ میں یہی مثال ہے، لیکن شاید یونس جسے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر تمہارا کھانے کے برتن اس میں مکھی گر جائے، فلیغمسوا کلہ، مکھی ساری اس کے اندر ڈبو دو، ثم لینزعہ، پھر مکھی کو نکال لو۔ کیوں؟ فإن فی، اللہ کے نے فرمایا احد جناحیہ شفاء والآخر دوا، اس لیے کہ مچھی کے دو پر ہیں، مکھی کی ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ اب مکھی گری ہے تو کیا پتا شفا والا پر گرا ہے یا بیماری والا، اس کو ڈبو اور باہر نکالو، تاکہ جیسے کھانا پہلے تھا ایسے اب رہے گا۔ آج کی زبان میں کہتے ہیں ڈبونے سے بیلنس برابر ہو گیا، اگر پہلے کھانا ٹھیک تھا تو اب بھی ٹھیک ہے، پہلے خراب تھا تب بھی خراب ہے۔ مچھی کے گرنے سے پانے کی بیماری اور صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کھانا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لے، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے، یہ مکھی تو گری، آپ نے نکال دی اور کھانا کھا لیا، اور ہمارے ہاں ڈیروں پر مکھیوں کے ساتھ مچھر ہوتے ہیں، اور جب ہم بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں تو مکھیاں نہیں گرتی، اس میں مچھر گرتے ہیں، تو مچھر کی تو حدیث ہے کوئی نہیں۔ اب اگر مچھر کے نکل کوئی میں نکلتا ہوں مجھے حدیث سناؤ، تو ہم کہاں سے اس کو حدیث سنائیں گے؟ وہ تو نہیں نکلے گا۔ ہم دیہات میں ہمارے عورتیں دودھ کو گرم کرتی ہیں، ملائی نکالتی ہیں، پھر اس کو رات دودھ رکھ دیتی ہیں، اس میں لسی یا دہی کی جاگ لگاتی ہیں، صبح دودھ کو بلوتی ہیں، اس میں سے پھر گھی نکلتا ہے، اور اس گھی میں کیڑیاں گر جاتی ہیں۔ اب چونٹی گر جائے تو اس کی حدیث کوئی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، اب صرف چونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، چونٹی ہے، بھیڑ ہے، جگنو ہے، مکھی ہے،
مچھر کتنے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں. اب دیکھ رہے ہیں امام صاحب نے کیا کیا. حضرت امام اعظم رفاع نے غور کیا کہ یہ مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ڈبو دو اور باہر نکال لو. ڈبونے کی وجہ تو اللہ کے نبی نے خود بتا دی ہے، یہ ایک بار میں شفا ہے اور ایک میں وبا ہے. تو یہ مچھر میں یہ وجہ نہیں، مچھر کو نہ ڈبونا، اس کو نہیں ڈبونا. کیوں؟ اس میں ایک بار میں شفا ایک میں وبا، یہ نہیں ہے. چیونٹی گرے تو اس کو اندر نہ ڈبونا، نہیں اس کو اندر ڈبونا ہے. مکھی کو جو ڈبویا نا، اس میں ایک ٹانگ میں وبا ایک میں شفا، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مکھی کو ڈبونے کی وجہ اللہ کے نبی نے فرما دی نا. اب وجہ امام حنیفہ سے نہیں پوچھیں گے کیوں ڈبونی ہے. کیوں؟ جو بات اللہ کے نبی فرما دیں اس پر امام سے ہم کیوں پوچھیں؟ کیوں پوچھیں گے امام صاحب سے؟ اب اگلا مسئلہ تھا اس کے گرنے کے باوجود کھانا کھانا جائز ہے، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی وجہ پوچھے کہ کیوں کھا سکتے ہیں. اب حضرت امام صاحب دیکھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں. حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں اس مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. جب کسی کی رگیں ہوں اور رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود ہو، اگر اس کو پاک کرنا ہو تو ذبح کرتے ہیں تاکہ وہ رگوں والا خون نکل جائے اور یہ پاک ہو جائے. نہ اس کی رگیں ہیں نہ رگوں میں اس کا کوئی خون ہے. اب اس کو ذبح کر کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو میتا کے حرام، مردار اور ناپاک ہونے کی وجہ بنتی ہے وہ رگوں کا خون ہوتا ہے جو باہر نہیں نکلتا. چونکہ اس کی رگیں اور رگوں بہنے والا خون نہیں ہے، اس وجہ سے مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا. لہذا ہر وہ چھوٹا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون نہیں، جو حکم مکھی کا ہے وہی اس کا ہے. اب امام صاحب 11 کتنی نظر ہے. اب آپ حیوانیات کی کتاب اٹھا لیں یا حیوانات چھوٹے پرندے دیکھ لیں. اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، امام صاحب نے اس ایک جملے سے ہزاروں مسئلے نکال دیے. یہ فقی کا کام ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا، نمبر 1 قرآن حدیث کے بعد فقی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی. نہیں ہے تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا اب آپ کھانا دیکھتے ہیں، میں نے تو بیان سمجھانا ہے اپنا. یہ تو ہمارے لیے ہے، اس کو آپ بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے، یہ تو برکت کی چیز ہے. دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں، باقی ائمہ کی بجائے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح کیوں دیتے ہیں. میں اس پر آپ کو ایک دلچسپ سا واقعہ عرض کرتا ہوں. میں سندھ خیرپور میرس کی مرکزی جامع مسجد میں گیا بیان کے لیے. جب جمعہ میں نے پڑھایا تو جمعے کے بعد جیسے لوگ ملتے ہیں سوالات کرتے ہیں. ایک سندھی نوجوان تھا تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ تقلید کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ میں نے کہا ضروری ہے. تو مجھے کہتا ہے تقلید نہیں کریں گے تو پھر؟ میں نے کہا بھی گناہ ہوگا، شریعت سمجھ نہیں آئے گی. تو مجھے کہنے لگا آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. تو پھر مجھ سے کہنے لگا اچھا یہ امام صاحب کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں. تو پھر یہ تو گناہ گار ہوئے، مجرم ہوئے، تو آپ ایک گناہ گار بندے کی تقلید کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو بڑا سوال ہے یہ، کیسے کرتے ہیں؟ تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. نہ کرے تو گناہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. جس امام کے مقلد ہو کس کے مقلد تھے؟ کسی کے نہیں. وہ گناہ گار تھے؟ میں نے کہا بالکل نہیں. تو ان کے لیے ضابطہ اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. میں نے کہا 2 مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں. مجھ سے میں نے کہا آپ سے وہ پوچھتے ہیں جو آپ کو آتے ہیں، ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، شرارتیں نہیں کرتے. جو آتے ہیں وہ پوچھیں گے، جو نہیں آتے وہ نہیں پوچھیں گے. میرے کہتا جی بتائیں. میں نے کہا یہ بتائیں ہر انسان پر کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ میرے کہتے بالکل. میں نے کہا اگر کوئی شخص کلمہ نہ پڑھے تو پھر جو مسلمان ہی نہیں ہے. میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ کہتا جی کسی کا بھی نہیں. وہ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ خود نبی تھے. جب خود نبی ہے پھر کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا اچھا دوسرا مسئلہ مجھے بتائیں کہ باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. اگر با نماز جماعت نہ پڑھیں تو؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا با جماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کہا جی کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں کہ با جماعت ہے. میں نے کہا آپ با جماعت پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو میں نے کہا آپ کا امام کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ کہتا ہے کسی کے پیچھے بھی نہیں. میں نے کہا وہ تو پھر بے جماعت پڑھتا ہے نا. آپ با جماعت پڑھتے ہو، وہ بے جماعت پڑھتا ہے. تم نیک ہو، تمہارا امام گناہ گار ہے، تو گناہ گار امام کے پیچھے آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب وہ کسی امام کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا، وہ تو خود امام ہے. تو میں نے کہا بس 2 مسئلے آپ نے بتا دیے، تیسرا ہم بتا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، خود نبی ہیں.
امام کے سے پیچھے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، خود امام ہے۔ حضرت ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کہ خود مجتہد ہیں۔ جب خود مجتہد ہیں پھر وہ تقلید کیوں کریں گے؟ پھر مجھے کہنے لگا امام تو بہت ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام سفیان، امام اوزاعی، امام ظفر، امام یوسف، امام محمد، کتنے امام ہیں، آپ نے سب اماموں کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا یہاں خیر پور میرس میں ایک ہی مسجد ہے جہاں میں نے جمعہ پڑھایا، یا اور بھی ہیں؟ کہا جی اور بھی ہیں، تو میں نے کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھا کرو، تم یہاں کیوں آتے ہیں؟ مجھے کہتا جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں اور یہ بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ بڑے ہیں۔ مجھے کہتا مولانا صاحب آپ دلیل نہیں دے رہے، مثالیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی قرآنی طرز ہے، اللہ دلیل بھی دیتے ہیں اور پھر بندے کو سمجھانے کے لیے مثال بھی دیتے ہیں۔ جب مخاطب اہل علم تو دلیل دیتے ہیں، اور جب آپ جیسے گنڈیریاں بیچنے والے ہو پھر مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ہم تو دلیل اور مثال دونوں دیتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ دلیل کس کو دیں اور مثال کس کو دیں، یہ بات ہے نا۔ مجھ سے لوگ کبھی فون پہ کہتے ہیں مولانا صاحب مسئلہ، آپ کل ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کس کتاب میں ہے؟ میں نے کہا المستدرک علی الصحیحین میں، مجھے لکھ کے بھیجو۔ میں نے کہا لکھ کے بھیجو گے؟ تو نے کہا اعراب لگاؤ۔ میں اعراب تو نے ترجمہ کرو۔ تیرے بس میں نہیں ہے نا، مسئلہ بتا دیا بس کافی ہے۔ اگر بہت شوق ہے ہمارے پاس آپ تشریف لے آؤ، میں کتاب کھول کے ہجے کرا کر تجھے سمجھا دوں گا بھئی یہ حدیث پاک۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ میں بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات اب سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں کتنی باتیں عرض کی ہیں؟ 2۔ نمبر 1، قرآن کریم اور حدیث کے باوجود بھی امام اور فقیہ کی ضرورت ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ نمبر 2، پھر فقہا میں سے ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح کیوں دی ہے؟ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم باقی ائمہ کو والعیاذ باللہ گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو امام حنیفہ کی تقلید نہ کرے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کو ڈنڈے مارتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کا بیان کرنا ہمارا حق ہے، اپنے بڑوں کے تذکرے کرنا یہ ہمارا حق ہے، اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور اپنے بڑوں سے یہ نسبتیں جوڑنا یہ ہمارا حق ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے۔